ڈاکٹر صاحب تو لیٹ ہو گئے ہیں کچھ ٹریفک کی وجہ سے، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو کچھ بتا دوں آج کی جو مجلس یہاں رکھی گئی ہے کہ اس کے مقاصد کیا تھے۔ اصل میں ہمارے اہل حدیث مسلک میں کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جہاں لوگوں کی خدمت کی جائے، تو اشرف بھائی نے بھی آپ کو کچھ بتایا اس بارے میں۔ ڈاکٹر صاحب لیٹ ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے میں بھی کچھ موقع مل گیا تو بیان کر دوں۔ ایک تو یہ ہم آسان قرضے دیتے ہیں لوگوں کو، پہلے یہ سسٹم نہیں تھا ہمارے پاس، تو 2 سال میں تقریباً 104 لوگوں کو ہم دے چکے ہیں قرض حسنہ، اور وہ لوگ واپس بھی کر رہے ہیں آسانی سے۔ اس میں ہم نے 2 مساجدیں بنائی ہیں مکمل 2 سال کے عرصے میں، کئی غیر مسلموں کو مسلم کیا، کچھ لوگوں کو گھر بنا کے دیے ہیں، پانی کے جو بور ہوتے ہیں بڑے وہ تھرپارکر میں ہم نے وہاں اپنے اہل حدیث، کیونکہ تھرپارکر میں اہل حدیث بہت زیادہ ہیں، کچھ 400 کے قریب ہماری مساجد ہیں، وہاں غیر مسلموں کے بعد سب سے بڑی آبادی اہل حدیثوں کی ہے، تو وہاں الحمدللہ 200 جو ہیں پانی کے کنویں اب تک 20 کنویں بن چکے ہیں۔ تو آج بھی یہاں ایک تقریب تھی، ایک ہم نے ساتھی کو قرض حسنہ دینا تھا، تو اس سلسلے میں اشرف بھائی سے ہم نے گزارش کی۔ اشرف بھائی کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا، اور یہ دفتر بھی ہمارا اسکائی وے کا۔ تو اصل میں ترغیب دلانی ہے، لوگ اس کو بڑا مایوس سمجھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں اہل حدیث، کس طرح کچھ لوگوں کو شکایت تھی کہ یہ دکھاوا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ دکھانا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی مقصد بیٹھے ہوئے نہیں ہیں خاموشی سے، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے پاس بھی ایک نظم ہے، اور علماء اکرام جو ہیں وہ اس کی قیادت کرتے ہیں ہماری، اور باقاعدہ طریقے سے ہم نے اس کو ایک اب نافذ کیا ہے، جس طرح JDC ہے اور سیلانی ہے، عالمگیر ہیں، اس طرح یہ اہل حدیث ویلفیئر پروجیکٹ اپنی برادری کے لوگوں کو یہ سہولتیں فراہم کر رہا ہے۔ اب لوگ سود کے چکر میں ایک بدترین گناہ ہے، وہاں سے بچا کے ہم لوگوں کو یہاں لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہاں آپ لوگوں کو بتانا یہی مقصود ہے کہ اب کوئی بھی اگر کوئی پریشانی ہو، آپ 24 گھنٹے 7 دن بلا کسی اس کے فون کریں اور اپنی جو بھی وہ ہے شکایت وہ دیں۔ اب اور دوسرا آج یہ تھا کہ مساجد اہل حدیث مساجد کمیونٹی سسٹم، یہ کمیونٹی سسٹم جیسا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی ایک خالی مسجد نہیں تھی، بلکہ وہاں نمازوں کے ساتھ ساتھ ایک مثالی کمیونٹی سینٹر بھی تھے، جہاں بیک وقت روحانی علمی رہنمائی کے ساتھ معاشرتی معاشی قانونی مسائل کا حل مہیا کیا جاتا تھا۔ آج اس امر کی ضرورت بہت شدید ہے، لیکن یہاں ہماری مساجد میں وہ سوائے نماز پڑھ کے اور ہم بھاگ جاتے ہیں بس۔ اس کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے اپنی جتنی بھی اہل حدیث مساجد ہیں، اس میں ابھی ہم نے 10 مساجد کو اس کے بارے میں بتایا، جس میں یہ پہلی مسجد جو ہے یہ ہماری ہے جامع مسجد اقصیٰ سرجانی ٹاؤن، اور اس طرح 9 مساجد اور ہیں، وہاں پہ یہ سسٹم کو ہم انشاءاللہ نافذ کر دیں گے۔ اس میں جو ضروری چیزیں جو ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں، اس میں ایک یہ ہے کہ نمبر 1 مدد کے طالب سفید پوش ضرورت مندوں کی تحقیق کے بعد اسمال بزنس روزگار کے لیے بلا سود قرضے دیے جائیں گے، وہ جو آج جس کی ایک تقریب کا وہ ہے۔ نمبر 2 نکاح کی تقریب مساجد میں منعقد کرنے کو ترجیح دی جائے گی، جیسے شیخ صاحب نے بتایا کہ 60,000 روپے کا صرف اس نے حال کیا، جبکہ 60,000 میں ایک گھر بن جاتا ہے۔ اب یہ جو مساجد ہیں، یہ جو حال بنے ہوئے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ اگر ہم اپنی شادی کی تقریبات سادگی سے مساجد میں رکھیں، ہمارے یہاں تو عورتوں کا بھی سسٹم ہوتا ہے، مردوں کا بھی ہوتا ہے، کیا یہ تقریبات ہو سکتی ہے مساجد میں؟ نہیں۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہم 2-2 لاکھ روپے کے حال کرتے ہیں اور ادھر وہاں بے پناہ جو ہے اسراف کرتے ہیں رقم کا، اور جس کی وجہ سے ہم معاشی پریشانیوں کے شکار رہتے ہیں۔ یہ تجویز نمبر 2 ہے۔ اچھا، 3 نمبر تجویز ہے رشتہ ازواج کے لیے آپس میں تعارف اور واقفیت کا نظام بنایا جائے۔ اب رشتوں کی بڑے مسائل ہیں ہماری برادری کے اندر، رشتوں کے لیے لوگوں کو اول تو اچھے رشتے دستیاب نہیں ہیں مواہدین کے، اب ہم دوسری جگہ کرتے ہیں، وہاں بچیوں کا یہ ہوتا ہے 6 مہینے میں سال میں بچی گھر آ جاتی ہے۔ اب اس کے لیے ہم نے ایک ایسا بینچ بنایا کہ آپ کو رشتہ اگر آپ کا ہوتا ہے، اگر آپ معلومات کرنا چاہتے ہیں کہ یار اس کے لیے ہمارے پاس کوئی اصل میں تو کوئی کسی کو 5 منٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کو دیکھو ڈو نتھنگ لک بزی، بس مصروف ہے، کرتا کچھ نہیں ہے لیکن مصروف ہے۔ اب اس میں ہم نے ایک فرم بنایا ایسا جس میں علماء، مشائخ اور ہمارے جیسے کچھ طالب علم بھی ہوں گے، جو ان کے مسائلوں کو دیکھ کر میچ کرتا ہے یہ نہیں کرتا ہے، کس طرح ذہنی فکر اور ان سب چیزوں کو دیکھ کے ان کو مشاورتی ایک فراہم کریں گے تاکہ بعد میں مسائل نہ ہو۔ نمبر 4 گھریلو اور خاندانی جھگڑے سنبھالنے کا نظام۔ عموماً ہم کہتے ہیں یار وکیل کے پاس کون جائے، کہاں جائے، مسائل حل ہی نہیں ہو پاتے، تو وہ بھی ہماری مساجد میں دستیاب ہوگا، جیسے اشرف بھائی نے وہاں لگایا بھی کہ دفتر ہے اور 24 گھنٹے دستیاب ہیں، تو آپ کہیں وہاں علماؤں کی ہم
جو ہمارے پاس علماء اکرام ہیں وہ اس مسئلے کو دیکھیں گے اور پھر وہ اس مسئلے میں پڑھ کے اس کو مسئلے کو حل کرائیں گے۔ نمبر 5، میت کے غسل اور کفن تدفین کے لیے خدمات فراہم کی جائیں۔ جب بھی کہیں کسی کو میت جاتی ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے، وہ فون کرے، اس کو میت بس بھی ملے گی، غسال بھی ملے گا، چاہے وہ مرد ہو خواتین ہو، قبرستان بھی ملے گا، اور کفن دفن بھی اس کے پاس پہنچ جائے گا، سارا سسٹم۔ اگر وہ مہمانوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو اس کو باقاعدہ نوجوان کھانے کی دیگ بھی لائیں گے اور اس کو کھلائیں۔ ویسے ہمارے یہاں نہیں ہے یہ رواج، لیکن ایک رسم بن چکی ہے، وہ کچھ بیچ کے کچھ قرض لے کے وہ کر رہا ہوتا ہے برادری کو۔ ویسے تو نہیں ہے، لیکن گھر والوں کے لیے یہ تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ نمبر 6، اپنے گھروں میں جو ہماری اضافی چیزیں ہوتی ہیں ہم کباڑیوں کو دے دیتے ہیں۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ پھٹ رہی آواز۔ اچھا، ہم عموماً سامان جو ہے ہم کباڑیوں کو دے دیتے ہیں چند روپوں کا۔ تو یہ جو مساجد میں ہماری جگہ اضافی ہوتی ہے ہم وہ مسجدوں میں جمع کرا دیں، اور جو ضرورت مند ہے جس کو چاہیے وہ ہم سے آ کے مفت میں لے جائے۔ ہم کارپینٹرس کو صحیح کرا کے ترتیب وار کر کے، یا کپڑے ہیں تو کپڑوں کو سلیقے سے کر کے ضرورت مندوں کو دے دیں گے۔ نمبر 7، ڈپریشن اور نفسیاتی مسائل کے شکار افراد خصوصاً نوجوان کے لیے مشاورت مہیا کی جائے۔ آج کل نوجوان کافی ڈپریشن میں شکار ہیں، جو ان کو تعین نہیں ہو پاتا کہ منزل کا جانا کہاں ہے ہم نے۔ تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک ڈیسک ہے کہ وہ ان کو مشاورت دے گی، ان کو کام کرا کے دے گی، ان کو بکھرنے نہیں دے گی، ٹوٹنے نہیں دے گی۔ جیسے خودکشی کی آپ نے دیکھے 2-4 موقع، تو ہم نے اپنا نمبر ڈالا، وہاں پہ کافی سارے فون آئے، اور کئی لوگ جو بالکل خودکشی کرنے والے تھے، الحمدللہ علماء کی مشاورت سے ان کو ایسی ایک راہ دکھائی کہ وہ ایک تو اہل حدیث مسلک کی طرف بھی آنے کو راضی ہیں، اور اوپر سے اس خودکشی جیسے گناہونے عمل سے بھی بچ گئے وہ لوگ۔ تو یہ ڈیسک بھی ہم نے۔ اچھا، نمبر 8، قدرتی آفات سے ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے اجتماعی کوششوں کا آغاز مسجدوں سے ہو۔ کسی بھی قسم کے جو جیسے طوفان آتا ہے، بارش ہو جاتی ہے، کوئی ابھی کورونا چل رہا ہے یہ وبا، تو اس میں جو سفید پوش لوگ ہیں وہ رابطہ کریں، ان کے لیے بھی ہمارے پاس ڈیسک موجود ہے، ان کو ہر قسم کی مدد فراہم کی جائے گی۔ سفید پوش، اچھا جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سفید پوش لوگوں کے لیے، یہ پیشہ ور جو لوگ ہیں ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک باقاعدہ ٹیم ہے جو خاموشی سے اس کی جا کے انکوائری کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ آیا کہ یہ مانگنے والے تو نہیں ہیں، یہ عادی مجرم تو نہیں ہے۔ حقیقی طور پر جیسے شیخ صاحب نے اپنی درس کے دوران بتایا بھی کہ جی ہم نماز پڑھتے نکلتے ہیں، کسی کا حال نہیں پوچھتے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ان کو ہم اس میں وہ دیں گے۔ مساجد میں قرآن کی تعلیم کا بہترین انتظام ہوگا۔ ہماری مسجدوں میں شاندار لائبریری ہوں جہاں مکمل اسلامی عصری کتب کا مطالعے کے لیے موجود ہوں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ لائبریری کا ابھی یہاں افتتاح ہو چکا ہے۔ اچھا، ان میں سے کوئی بھی تجویز کوئی نئی نہیں ہے، لیکن ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے، بس اب اس پہ عمل درآمد کرنا ہے باقاعدہ طور پر، جس کا آغاز انشاءاللہ ہم نے کرتے ہیں۔ ان تمام کاموں میں الحمدللہ 1400 سال قبل بھی حضرت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ تمام چیزوں پہ عمل ہوتا تھا، لیکن ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ اچھا، گزارش ہمیں کسی بھی مسجد انتظامیہ یا کسی بھی انتظامی عملات میں ہرگز مداخلت کرنے نہیں ہے۔ یہ جو ہم جتنی بھی تجویز آپ کو دی ہیں، کسی بھی مسجد میں ہم نے مداخلت نہیں کرنی ہے، یہ کام تو پہلے سے ہی ہو رہے ہیں، بلکہ انتظامی کمیٹی کو اپنا بے لوث تعاون باوجہ اللہ پیش کرنا ہے۔ مسجد اہل حدیث کمیونٹی سسٹم معروف معنوں میں کوئی نظم یا تنظیم گروہ نہیں ہے، اس کو ایک سوچ اور فکر کہا جا سکتا ہے۔ آپ بھی ہماری اس فکر سے ہم آہنگ ہو کر اہل حدیث برادری کو ایک مضبوط، مستحکم معاشی اور معاشرتی نظام مہیا کرنے میں مددگار ثابت ہوں۔ مسجد اہل حدیث کمیونٹی سسٹم، زیر سرپرستی ابو عبد المجید محمد حسین بلتستانی صاحب۔ تو یہ ساری گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب تمام ساتھی غالباً متفق ہوں گے ان چیزوں سے اور ہمارا ہاتھ بٹائیں گے۔ ہم نے اس میں ایک سروے فارم بھی اپنا بنایا ہے، اگر جو ساتھی ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا واٹس ایپ نمبر، وہ تمام چیزیں ہمیں مہیا کریں، ہم اپنے گروپ میں اس کو ایڈ کریں گے، اور وہ ہمارے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ معاون کس طرح ثابت ہوں گے؟ اب کچھ لوگ ہیں جو میت کو غسل دے سکتے ہیں، تو یہ بھی خدمت ہے نا، اپنا کام چھوڑ کے جانا۔ ہمارے پاس فون آتا ہے لانڈی سے، اب وہ لانڈی کے ساتھی کو ہم وہاں ترجیح دیں گے۔ سرجانی سے آتا ہے تو سرجانی سے کچھ ساتھی ہمارے پاس ایڈ ہوں گے، جی یہ میت کو غسل دینے کے لیے ہے، یا ان کے پاس شام کے وقت اسپیئر ٹائم ہوتا ہے، کوئی جنازہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی آپ اس کے گھر چلے جائیں، یہ کفن لے کے چلے جائیں، غسل دے دے گا، اس کو جو بھی معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کام کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، یعنی کسی بھی طرح نہ ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، کسی بھی شعبے میں۔ وہ اسپیشلی اب کوئی ٹیچر ہے، انگریزی کا ہے، کوئی عربی کا ہے، کوئی اردو کا ہے، بچوں کو ایڈمیشن دلانا ہے، ہر شعبے کے اندر ہم نے کام کرنا ہے۔
تو جو لوگ بھی ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ یہاں ہمارے پاس فارم ہے، وہ فارم فل کر کے، اور اس میں ڈاکٹر عامر عبداللہ مودودی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور میں گزارش کروں گا کہ وہ آ کے ہمیں اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید کریں.